الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. اوکے، 6 جز اسٹارٹ کرتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پچھلے پارے میں جو 5th جز تھا، رکو نمبر 21 تھا، اس میں ایک اور ٹاپک میں نے کہا تھا کہ برائی کی تشہیر، یعنی برائی کو مشہور کرنے کی منائی کی گئی ہے. منع ہے برائی کو مشہور کرنا، اس کی ایڈورٹائزنگ کرنا، تشہیر کرنا. تو وہی ٹاپک اب اس بارے میں اس رکوع کا پارٹ یہاں آئے گا. اور اب ہم دیکھتے ہیں اس میں، اگر کسی انسان میں کوئی برائی ہو تو اسے مشہور کرنا اور اس کا ڈھنڈورا پیٹنا جائز نہیں. ہاں، مظلوم ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے. کوئی مظلوم ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ بتا سکتا ہے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس اس کو ایکسپیکٹیشن ہو کہ وہ اس کو عدل دلائے، انصاف دلائے، تو اس کے پاس وہ بول سکتا ہے. اس کے کئی فائدے ہوں گے، اسے انصاف بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا. تو اس کی اجازت ہے، لیکن ہر ایک کو بولنا شروع نہیں کرنا چاہیے وہ ایسی اور وہ ویسی، اور میرے ساتھ یہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا. ہاں، اگر ظلم ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس بتایا جا سکتا ہے جس سے انصاف ملے. آگے فرمایا، جو لوگ اللہ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، وہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسری راہ نکالنا چاہتے. کچھ کو مانتے، کچھ کو نہیں. ایک رسول کو بھی اگر نہیں مانتے تو پھر وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیسرا راستہ نکال رہے ہیں. ایسے لوگ پکے کافر ہیں. اجر کے مستحق وہ مومن ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. تمام رسولوں کے درمیان کوئی وہ فرق نہیں کرتے. وہ لوگ مومن ہیں اور وہ اجر کے مستحق ہیں. اس کے بعد رکوع نمبر 22 ہے، آیا نمبر 153 سے لے کے 162 تک. اس میں یہود کا حال ماضی کے آئینے میں، یعنی یہود کا جو حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کو ماضی کے آئینے میں بتایا گیا کہ ماضی میں وہ لوگ کیا تھے. یہودی کہتے تھے کہ اگر پیغمبر اسلام سچے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں، تو ان پر آسمان سے ایک کتاب اس طرح کیوں نازل نہیں ہو جاتی کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. وہ کتاب اترتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی فضول باتوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، کیا باتیں کر رہے، کیسی باتیں کر رہے. تو ان کو بتایا گیا ایسی باتیں، یہ جو فضول باتیں کر رہے ان سے پریشان نہ ہو. یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی فرمائش کر چکے. یہ جو فرما رہے ہیں نا، کچھ مطالبے کر رہے، یہ کچھ بھی نہیں، اس سے بڑی فرمائش وہ کر چکے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ خود ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا. یہ کتاب دیکھنے کی بات تو چھوڑو، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیے تھے انہوں نے. پھر یہی ہے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، بچھڑے کو جو کاف ہے اس کی پوجا انہوں نے کی تھی. یہی تھے جنہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم کے حکم کا مذاق اڑایا. ان کو کہا گیا ہفتے کے دن کوئی کام نہ کرو، عبادت کرو، تو وہ بھی انہوں نے اس کا مذاق اڑا لیا. نبیوں کو ناحق قتل کیا انہوں نے. ایسے لوگ ہیں یہ یہودی. مریم علیہ السلام پر بہتان بھی بانا، ان پہ مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، نعوذ باللہ زنا کا بہتان لگا دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازشیں بھی انہوں نے کی. اور اتنا ہی نہیں، تکبر سے انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہے انہیں قتل کیا. اتنا بھی کافی ہوتا، وہ اتنے ہی بدتمیز تھے تو اتنا ان کے لیے کافی ہوتا کہ یہ کہتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا. لیکن
اتنے بدماش تھے کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ جو اللہ کے رسول ہے نا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ہم نے سولی پہ چڑھایا. اتنے بدتمیز تھے وہ، تکبر ان کے اندر بھرا ہوا تھا. حالانکہ نہ وہ قتل ہوئے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اور نہ ہی وہ سولی چڑھے، بلکہ شک میں گرفتار ہے، وہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں. کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت دی گئی اور لوگوں نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا تھا، اس لیے انہیں اب شبے میں پڑے ہوئے، وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے، وہ لوگ صرف گمان سے کام لے رہے ہیں. یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہود کو سود کھانے سے روکا گیا. دوسری بات یہ بھی بتائی گئی آگے کہ یہودیوں کو یہ بتایا گیا کہ سود نہیں کھاؤ، ان کو روکا گیا، مگر یہ لوگ باز نہ آئے. یہ بھی کام کیا انہوں نے، روکنے کے باوجود بھی انہوں نے سود کھایا اور ابھی بھی سود کھا رہے ہیں. لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے رہے. ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی توقع فضول ہے. البتہ ان میں بعض پختہ ایمان والے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ سبھی لوگ ایسے ہی ہیں. کچھ لوگ پکے ایمان والے بھی ہیں جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مجید پر بھی ایمان لائے. وہ لوگ یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ ریورٹ ہو گئے، انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ کی ادائیگی وہ دیتے رہے، اور اللہ پر اور آخرت پر پورے طور پر وہ ایمان لائے. ہم انہیں عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے، ان کو ڈبل اجر ہے. پھر رکوع نمبر 23 ہے، آیا نمبر 163 سے لے کے 171 تک، جس میں انبیاء کی مشترک دعوت یعنی کامن دعوت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم رسل کی آمد کے بارے میں. کہا گیا اے پیغمبر، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی. تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اپنی حجت پوری کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. آپ کی نبوت کی شہادت گواہی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے دے رہے ہیں. آگے فرمایا، جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، یعنی خود بھی کفر کیا اور دوسرے جو اللہ کے راستے میں جانا چاہتے تھے ان کو بھی روکا، وہ گمراہ ہیں، یہ کبھی بھی نہ بخشے جائیں گے اور ہدایت بھی نہیں پائیں گے. سب لوگوں کی نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو نجات ہوگی. آگے فرمایا، اے عیسائیوں، دین میں غلو نہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور 3 میں سے ایک نہ کہو، کیونکہ ٹرینٹی وہ لوگ مانتے ہیں نا، تو وہ نہ کہو. کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، کوئی 3 in 1 اور کوئی کچھ اور کہتا ہے. تو غلو نہ کرو. وہ تو اللہ کے رسول ہے، اس کا کلمہ ہے، ایک پاکیزہ روح ہے، وہ بندے ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں یا الہ نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اسی کا ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں مرنے کے بعد میری پراپرٹی کس کو جائے. ہاں، اس کو کیا ضرورت؟ آسمان اور زمین سب اللہ کی ملکیت میں ہے، وہ سب کچھ اللہ کا ہے. لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ اللہ کا پیغام لے کر آ گئے ہیں، ان پر ایمان لاؤ. اللہ کا پیغام کون لے کے آئے؟ آخری نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب کوئی بھی شریعت جو پہلے آئی اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. عقیدہ سب کا ایک تھا لیکن شریعت الگ تھی. ابھی صرف شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہم عمل کریں گے کیونکہ یہ آخری نبی ہے.
وہ حق کے ساتھ اللہ کا پیغام لے کر آئے تمہارے پاس، ان پر ایمان لاؤ، تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے۔ پھر رکوع نمبر 24 جو سورہ نساء کا آخری رکوع ہے، اب یہاں پر سورہ نساء ختم ہو رہی ہے، اوکے۔ تو رکوع نمبر 24 آیا نمبر 172 سے لے کے 176 تک، جس میں کہا گیا ہے کہ سبھی اللہ کے بندے ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، سبھی یعنی رسول ہو یا کوئی بھی ہو، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور آگے ترکے و میراث کے باقی مسائل جو ہیں، جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے تھوڑے سے مسائل آخر میں بیان کیے گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اور فرشتوں کو اللہ کا بندہ کہلانے میں کوئی عار نہیں، انہیں کوئی عار نہیں محسوس ہوتی کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے۔ ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے اللہ کے ہاں بڑا اجر پائیں گے، لیکن اللہ کی عبادت کو عار سمجھنے والے اور تکبر کرنے والے دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ جو بھی سمجھتا ہے کہ مجھے بندہ نہ کہا جائے، مجھے رب کہا جائے، وہ عذاب کے مستحق ہیں۔ آگے فرمایا تمہارے پاس قرآن مجید اللہ کی طرف سے دلیل اور واضح نور بن کر آیا ہے، یہ واضح نور ہے، یہ واضح نور بن کر آ گیا ہے۔ اس پر ایمان لانے والے اور اس کو مضبوطی سے تھام لینے والے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے مستحق ہوں گے۔ جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پہ ایمان لائے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے، تو وہ اللہ کے رحمت میں ہوں گے۔ اب اس سورت کے جو آغاز تھا، شروعات تھی، وہ خاندانی مسائل سے شروع ہوئی تھی۔ خاندانی مسائل اور ترکے و میراث کی جو تقسیم تھی، وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اب آخری جو آیت ہے، آخری آیت میں تقسیم میراث، جو وراثت کی جو تقسیم ہے، اس کے کچھ اور مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص فوت ہو جائے، نہ اس کی اولاد ہو، نہ والدین ہو، کوئی بھی نہیں ہے، یعنی یہ پھر کلالہ کا پھر سے مسئلہ چھیڑا گیا ہے۔ ہاں اس کے ایک حقیقی ایک بہن ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک حقیقی بہن ہو، تو اس کو آدھا ترکہ ملے گا۔ اگر ایک حقیقی بہن ہے تو بہن کو آدھا ترکہ، آدھی وراثت ملے گی اپنے بھائی کی، کیونکہ اس بھائی کی نہ کوئی اولاد ہے نہ ماں باپ ہے۔ اگر مرنے والی بہن ہے، اس کی بہن مرنے والی ہے، وہ بھی کلالہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر بھائی کو سارا کا سارا مال بہن کا ملے گا۔ اور اگر دو بہنیں ہوں تو ترکے میں سے انہیں 2/3 2/3 ملے گا، دو بہنیں ہیں تو، یعنی وہ فوت ہو گیا شخص، کلالہ تھا، نہ اولاد تھی نہ ماں باپ تھے، لیکن 2 بہنیں تھی تو دونوں کو 2/3 ملے گا۔ اگر بھائی بہن ملے جلے ہیں، یعنی کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں، کچھ بھائی کچھ بہنیں مکس ہیں، تو پھر اسی قاعدے سے حصے تقسیم ہوں گے، جس طرح سے پہلے بتائے گئے کہ مرد کے لیے 2 اور عورتوں کے لیے 1 حصہ۔ فرمایا ہم یہ مسائل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تم بھٹکو نہ، بھٹک نہ جاؤ۔ اللہ ہر کام سے باخبر ہے، جو بھی تم کرو گے، ہیلے بہانے بھی کرو گے اس وراثت کی بھی تقسیم میں، تو بھی اللہ کو خبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اس لیے جو بھی اللہ کے احکام ہیں، وراثت کی تقسیم ہو یا کچھ اور احکام ہو، اس میں ہیلے بہانے نہیں چلے گے۔ کسی کو زبردستی اس کے وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا، اس پر زور زبردستی نہیں کی جائے گی کہ تم اپنی جو وراثت ہے وہ اس سے محروم ہو جاؤ، تم اس کو چھوڑ دو، تم تو بہت پیسے والی ہو، تمہیں کیا ضرورت۔ یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا بول رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ تو یہاں پر ہم نے سورہ نساء کمپلیٹ کر دی۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا 6واں جز چل رہا ہے اور آج سورہ مائدہ انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جو منزلیں بنائی ہوئی ہیں نا، تو دوسری منزل جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ منزل یعنی وہ ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں پارٹس نا منزلوں میں، تاکہ جو حفظ کرے قرآن ان کے لیے بھی ایزی ہو جائے، اور جو لوگ 1 ہفتے میں قرآن پورا کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایزی ہو جائے۔ تو یہ دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ میں 16 رکوع ہیں، 16 رکوع، اور
120 आयत हैं और ये मदनी सूरत है। अल-माइदा का मतलब होता है दस्तरखान। दस्तरखान यानी जो खाने का टेबल होता है जिस पे खाना सर्व किया जाता है, उसे कहते हैं। और इस सूरत के अंदर रुकू नंबर 15 में इसका ज़िक्र आया हुआ है मायदे का, तो इसीलिए इस सूरत का नाम सूरह अल-माइदा रखा गया है ताकि पहचान हो कि ये सूरत सूरह अल-माइदा है। और इसका जो मौजू है, टॉपिक है, वो मेन टॉपिक ये है कि नसारा से खिताब है इसमें, और अरब जो है उनकी इस्लाह की गई है। फिर वज़ू और तयम्मुम के कायदे बताए गए हैं। फिर चोरी की क्या सज़ा होती है, कसम तोड़ने का क्या कफ़ारा होता है, और साथ साथ हलाल व हराम के जो मसाइल हैं, और अमर और नवाही यानी कुछ कमांड किया हुआ है करने के लिए और कुछ कहा गया है नहीं करने के लिए। तो अमर और नवाही के ज़रिए अल्लाह के जो अहकाम हैं उसकी इताअत की तरफ ख़ास तौर से तवज्जो दिलाई गई है। तो अब शुरू करते हैं। रुकू नंबर 1 है, 1 नंबर रुकू, आया नंबर 1 to 5 तक, जिसमें ताउन यानी कोऑपरेशन जो होता है, मदद करना एक दूसरे की, वो और किस चीज़ में मदद ना करे उसके बारे में, ताउन न करने के बारे में वो अहकाम। फिर हुर्मत के अहकाम दिए गए हैं, और साथ साथ तकमील दीन का ऐलान किया गया है कि दीन अब मुकम्मल हो चुका है, इसमें कोई एडिशन नहीं होगी। कहा गया मुसलमानों अपने आहद को पूरा करो, जो भी वादे आहद करते हैं उसको पूरा करो। मवेशी, चौपाए, 4 पाँव वाले जानवर का गोश्त हलाल है, सिवाय उनका जिनका ज़िक्र आगे आएगा। अहराम की हालत में शिकार जायज़ नहीं। अहराम की हालत में हज पे जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, तो फिर उस वक्त शिकार करना अलाउ नहीं है। अल्लाह की जो मुक़द्दस निशानियाँ ठहरा दी गई हैं, और जो रसूम यानी रस्म व रिवाज जो थे, कस्टम्स जो हैं वो, और आदाब यानी मैनर्स जो है वो तय हो चुके हैं, उनकी बेहुरमती ना करो। ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब, इन महीनों में हाजियों का आना जाना होता है, इनमें जंग न करो। तो ये महीने ऐसे हैं जिनमें जंग नहीं की जाएगी, और हाजियों के जान व माल को नुकसान न पहुंचाओ, क्योंकि वो ट्रैवलर होते हैं और अल्लाह के रास्ते में निकले हुए होते हैं, तो उनके जान को भी और उनके माल को भी नुकसान न पहुंचाओ। मुशरिकों ने तुम्हें हज से रोका था, अब तुम उसके बदले उनके हाजियों को न रोकना, क्योंकि हुदैबिया के मौके पे रोका गया था। तो अब ये नहीं होना चाहिए दुश्मनी आपके दिल में हो और फिर उनको भी तुम रोकना शुरू कर दे, ये नहीं करना है। उन्होंने जो किया गलत, वो तुम उनके साथ वैसा गलत रवैया नहीं करो, तुम में और उनमें फ़र्क है। नेक कामों में एक दूसरे से ताउन करो और बुरे कामों में ताउन न करो। फिर हुर्मत के जो अहकाम आए हुए वो ये कि तुम्हारे लिए हराम कर दिए गए हैं मुर्दा जानवर, जो मरे हुए जानवर होते हैं, वो बीमारी की वजह से मरे या कैसे भी गिर के। तो आगे बताया गया है कि मुर्दा जानवर, खून, सुअर का गोश्त, पिग का गोश्त, और जानवर, वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा और किसी का नाम पुकारा जाए, और गला घुटने के बाद मर जाने वाले जानवर, यानी गला घुट गया, रस्सी से कहीं बांधे हुए थे, वो गला घुट के मर गया या किसी भी तरह उसका गला किसी ने घोंट दिया। चोट लगकर मरने वाले जानवर, ऊपर से गिरकर मरने वाले जानवर, जो ऊपर से पहाड़ से गिरे या कहीं से ऊंचाई से गिर जाए और मर जाए, तो वो भी खाना हराम है। किसी का सींग लगकर मरने वाला, यानी एक दूसरे को मार रहे जानवरों ने और एक दूसरे को ख़त्म कर दिए, तो वो भी जानवर खाना हराम है, वो हलाल नहीं है। और वो जानवर भी जिसे दरिंदे खा जाएं, होता है ना कि कुछ दरिंदे आके ज़रा ज़ख्मी होता है जानवर और उसको फिर कोई दरिंदा आके खा लेता है, तो वो भी जानवर खाना हराम है, सिवाय उसके जिसे तुम ज़बा कर लो। अब ज़ख्मी हो गया है, वो मरने के करीब है, मरा नहीं है, लेकिन तुमने जाके उसको ज़बा किया तो आप खा सकते हो। और वो जानवर जो आस्थानों पर ज़बा किए जाए,
آستانوں پر جو ذبح کرتے ہیں، جیسے درگاہوں وغیرہ پہ جا کے کچھ ایسے چیزیں رکھی ہوئی رہتی ہیں، وہاں پر جا کر وہ ذبح کیے جائیں، تو ایسے بھی جانور کھانا حرام ہے۔ اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، یہ ہوتا تھا کہ تیر وغیرہ استعمال کر کے وہ تیر کو اڑایا جاتا تھا اور دیکھا جاتا تھا کہ یہ رائٹ میں جا رہا ہے، لیفٹ میں جا رہا ہے، اس پر وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنا حرام ہے، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اب گناہ کا کام جب بتایا گیا ہے تو وہ اس میں حرمت آ گئی۔ اب یہ نہیں کوئی کہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے، تو جہاں پر گناہ کا کام ہو وہ حرام ہی ہوتا ہے۔ پھر اعلان حق ہوا، وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا کفر کیا، یعنی انکار کیا دین کا، تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ دین کمپلیٹ ہے، اس میں کوئی بھی اب ایڈیشن سبسٹریکشن نہیں ہوگا، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی مکمل کر دی۔ ابھی جتنی نعمتیں تھیں تم کو دے دی، دین کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اسلام ہی دین ایکسیپٹیبل ہے، کوئی اور دین اللہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آگے فرمایا، کھانے پینے اور اس طرح کے معاملات میں بے جا قیدیں جو تھی، ریسٹرکشن جو رکھی ہوئی تھی، وہ اور تنگیاں باقی نہیں رہی۔ اب اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے جو پہلے تھی، جو بھی ہے وہ اب لاسٹ میں بتا دیا گیا۔ تمام اچھی پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اگر سدھائے ہوئے جانور، سدھائے ہوئے شکاری کتے یا پرندے، سدھائے یعنی ٹرین کیے ہوئے، وہ اگر کتے یا پرندے کے ذریعے تم شکار کرتے ہو تو وہ بھی کھانا، شکار کا کھانا جائز ہے، نہیں وہ جو جانور پکڑ کے لائے تمہارے لیے تو وہ جائز ہوگا، اس پہ بسم اللہ بول کے اس جانور کو چھوڑنا ہوگا، تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوگا جو وہ شکاری پکڑ کے لائے۔ لیکن ٹرین کتے یا ٹرین پرندے، اہل کتاب کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت بھی تم پر حلال ہے۔ اہل کتاب، پہلے والے اہل کتاب اور ابھی کے اہل کتاب میں بہت فرق ہے۔ پہلے اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کرتے تھے، تو وہ گوشت کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ نیز ان کی عورتوں سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو، ان کو مہر دے کے تم نکاح میں لا سکتے ہو، بشرط یہ کہ تم انہیں نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے یا چھپی دوستی رکھنے والے۔ لیکن اکثر یہ دیکھا گیا پہلے کے جو اہل کتاب والی عورتیں تھیں اس میں اور آج کے اہل کتاب میں بہت فرق ہے۔ آج کل مشنریز جو ہوتی ہیں لڑکیاں، وہ اپنے جال میں پھنسا دیتی ہے۔ کئی کیسز ہمیں ایسے ملے ہیں کہ بچوں کو ہم ابراڈ بھیج دیتے ہیں، جیسے خاص طور سے آسٹریلیا، کینیڈا یا یو کے وغیرہ، وہاں پر بھیج دیتے ہیں، اور یہ جو مشنری کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں اور بالکل ان کو اس طرح کرسچن بنا دیتی ہیں کہ ان کے زندگی میں اسلام کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت سارے آج کل کیسز مل رہی ہیں، تو جو بھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں بہت زیادہ احتیاط کریں، ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ یہ فتنہ ہمارے گھر میں نہ ہو۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ بالکل ماں باپ سے کٹ آف ہو جاتا ہے اور اپنی نئی دنیا میں مست ہو جاتا ہے۔ تو بی کیئرفل رہیں۔ ان کی عورتیں، پہلی والی عورتیں اور آج کی عورتیں، جو مشنری والی عورتیں ہیں، بہت فرق ہے اس میں۔ ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا کے ان کو کرسچن بنائیں تاکہ پوری فیملی کرسچینٹی میں تبدیل ہو جائے۔ آگے رکو نمبر 2 ہے، آیا نمبر 6 سے لے کے 11 تک، جس میں مسائل وضو کے مسائل، پھر تیمم کے مسائل، پھر عدل و انصاف کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لو، کیونکہ وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے۔ پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی پر تیمم کر لیا جائے۔ اب وضو کرنے کے لیے تو پانی چاہیے، اب پانی نہیں مل رہا تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں مل رہا ہے تو ہم ڈائریکٹ نماز شروع کر دیں، نہیں، اس کے لیے دوسرا آپشن یہ ہے کہ مٹی لیں۔ مٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے، ایون دیوار وغیرہ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے یا کسی بھی طرح باہر تو بہت ساری ہوتی، تو وہ مٹی لے کے اس پر تیمم کر لیا جائے۔
اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی طرح تنگی میں ڈالے، ایزی کر دیا گیا ہے اور دین آسان ہے، اس کو ڈیفیکلٹ نہ کریں۔ وضو اور تیمم سے مقصود یہ ہے کہ تم میں صفائی اور پاکیزگی پیدا ہو، یہ مقصد ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، کیونکہ مٹی سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، جب صابن وغیرہ نہیں تھے تو برتنوں کو ایون مٹیوں سے صاف کیا جاتا تھا نا، تو یہ پاکیزگی مقصد ہوتا ہے۔ اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تم نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اسے یاد رکھو کہ کیا کیا عہد کیے ہوئے ہیں، اس کو پورا کرو۔ آگے فرمایا تم پر اللہ کی نعمت پوری کر دی گئی، اب تمہارا فرض ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے غفلت نہ برتو، ہر بات میں شکر گزار بندے بنو۔ کوئی بھی چیز ہماری اچھی ہوتی ہے تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولو، اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے رہو، مضبوطی کے ساتھ حق کے لیے کھڑے ہونے والے اور حق و انصاف کے لیے شہادت دینے والے ہو جاؤ۔ اپنا ہو یا پرایا ہو، موافق ہو یا مخالف ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، جس کے ساتھ معاملہ کرو انصاف کے ساتھ معاملہ کرو اور انصاف کی ہی بات کہو۔ اللہ کا مغفرت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان و عمل صالح پر قائم رہیں گے، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ آخر میں مسلمانوں کو یاد دہانی کرائی گئی کہ دشمن کے ایک گروہ نے تمہارے خلاف ہاتھ بڑھانا چاہا کہ تمہیں شہید کر دیں، تو اللہ نے ان کو بے بس کر دیا، اللہ نے ان کو یہ کام کرنے نہیں دیا۔ اس کے بارے میں بہت سارے شان نزولات اس آیت کے بارے میں بہت سارے بیک گراؤنڈ آپ کو ملیں گے الگ الگ تفسیروں میں، لیکن ان سارے شان نزول جو واقعات بتائے گئے ہیں اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مرتبہ کیا ہوا تھا کہ کفار مکہ انہوں نے جنگ کے ذریعے اور یہودیوں نے سازشوں کے ذریعے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر کبھی تو وحی کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو دشمنوں کی سازشوں کی اطلاع دے دی، وحی آ گئی کہ یہ اس طرح سے کرنے والے ہیں، پہلے ہی بتا دیا، یا کبھی ایسے حالات پیدا کر دیے اللہ نے کہ کافروں کو حملہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی۔ بہرحال آگے بڑھتے، اب تم پر لازم ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ آگے رکو نمبر 3 ہے، آیا نمبر 12 سے لے کے 19 تک، جس میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا مگر انہوں نے عہد شکنی کی، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان پر 12 سردار مقرر کیے، 12 سردار، 12 لیڈرز، اور فرمایا میری مدد تمہارے شامل حال ہوگی بشرط یہ کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو، رسولوں کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن انہوں نے سارے عہد کو توڑ ڈالے تو کیا ہو گیا، ان کے اوپر لعنت آ گئی، اللہ نے لعنت کی اور ان کے دل پھر سخت ہو گئے۔ نصارہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا مگر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے، وہ جو بھی انہوں نے عہد کیا نصارہ بھی بھول گئے، جیسے یہود بھول گئے ویسے ہی نصارہ بھی بھول گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر یعنی یہود اور نصارہ کے اندر قیامت تک کے لیے دشمنی اور نفرتیں چلتی رہے گی۔ آج بھی چل رہی ہے نا، آج کل جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ کس میں ہو رہی ہیں، یہود اور نصارہ کے اندر ہو رہی ہیں، تو یہ نفرتیں قیامت تک چلتی رہے گی، اختلاف کی آگ بھڑکتی رہے گی قیامت تک۔ اہل کتاب سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر اور قرآن کے ذریعے جو روشنی دکھائی ہے اس کی قدر کرو اور اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا لیا، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور جتنے بھی زمین میں لوگ ہیں ان کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ اختیار بھی رکھتا ہو. کیونکہ کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ مریم علیہ السلام بھی اللہ ہیں. ٹرینیٹی جو ہے وہ الگ الگ طرح کے لوگوں نے الگ الگ چیزیں کہیں. کچھ لوگوں نے ٹرینیٹی میں مریم علیہ السلام کو بھی شامل کر دیا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ان کو بھی, مریم علیہ السلام کو بھی, اور جتنے بھی زمین میں لوگ ہیں ان کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے, کس کا اختیار ہے کہ اللہ کو روکے. آگے فرمایا اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے. یعنی تم اگر اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے پیارے ہو تو تم جب کوئی گناہ کرتے ہو تو اللہ تم کو کیوں پکڑتا ہے, بلکہ تم اس کی مخلوق ہو. جیسے دوسرے مخلوق ہیں ویسے تم بھی مخلوق ہو, تم بھی انسان ہو. دوسرے انسان جب گناہ کرتے ہیں, جو بھی ہو, وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو, وہ جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو بھی پکڑتا ہے, اسی طرح تم کو بھی پکڑتا ہے. وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے. اور آسمانوں زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے, اللہ کی حکومت میں ہے, اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے. تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا اس کا کوئی چہیتا ہو. نیز فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر حجت پوری کر دی گئی. اب ذمہ داری ان پر ہے کہ وہ اس بشیر و نذیر پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں. اب اگر ایمان لائے تو ان کا فائدہ ہے, اگر نہیں لاتے تو ان کا نقصان ہوگا, کیونکہ حجت پوری ہو چکی ہے, آخری رسول آ چکے ہیں, اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. جو کچھ ہمارے لیے ضرورت کی چیزیں تھیں قیامت تک کے لیے انہوں نے سب کچھ بتا دیے. رکو نمبر 4 ہے, آیت نمبر 20 سے لے کے 26 تک, جس میں بنی اسرائیل کی بزدلی کی انتہا کو بتایا گیا ہے. بنی اسرائیل کو ان پر کیے گئے انعامات کی یاد دہانی کرائی گئی کہ اللہ نے تم پر کئی نبی بھیجے, یعنی تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے, تم میں کئی نبی کو پیدا کیا, تمہیں سے کئی نبی آئے اس دنیا میں, اور اتنا ہی نہیں کئی بادشاہ بھی بنے تم میں سے لوگ. تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا تھا. اتنی ساری تم کو نعمتیں دی. فتح و نصرت کے وعدے کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم بھی دیا تھا اللہ نے, لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی. وہ بزدل ہو گئے اور کہنے لگے وہاں تو زبردست طاقتور لوگ رہتے ہیں, بہت طاقتور لوگ ہیں, ہماری ہمت نہیں ہے, جب تک وہ نہ نکلے وہاں سے ہم ہرگز نہیں جائیں گے اس کے اندر. اے موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جنگ کرو, کیونکہ ان کو جنگ کا کہا گیا تھا وہاں جا کے جنگ کرنے کے لیے, لیکن وہ اتنے بزدل تھے کہ کہا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ اور ان سے لڑ کے آؤ, ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے بدتمیزی سے انہوں نے بات کی. اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ وہ 40 سال صحرا یعنی ڈیزرٹ میں مارے بھٹکتے پھرے, وہ صحرا کے اندر ہی رہیں, وہیں پہ انہوں نے 40 سال نکالے. ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر تم غم نہ کرو کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا, وہ ہے ہی اس قابل کہ اس طرح ان کو سزا دی جائے. پھر رکو نمبر 5 ہے, آیت نمبر 27 سے لے کے 34 تک, جس میں قتل انسان کا جو پہلا قتل ہوا تھا وہ, اور فساد کی عبرت انگیز سزا کے بارے میں, یعنی فساد جو کرے گا, بغاوت جو کرے گا, اس کے لیے عبرت ناک سزا دی جائے گی, اس کے بارے میں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں یعنی قابیل اور حابیل کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے یہاں پر, کہ انہوں نے قربانی پیش کی, دونوں نے قربانی پیش کی. ایک کی قبول نہ ہوئی تو اس نے کیا کیا, جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے حسد کے بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا,
سب سے پہلا قتل جو حسد کی وجہ سے ہوا۔ اب دیکھیں پہلا گناہ بھی کیا ہوا تھا؟ حسد ہوا تھا۔ شیطان نے کیا کیا؟ حسد کیا تھا آدم علیہ السلام پر۔ اب یہاں پر بھی پہلا جو گناہ وہ حسد کی بنا پر قتل ہونا، ہاں تو وہی ہو گیا یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک شخص کو بھی ناحق قتل کیا گویا اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا، یعنی ایک انسان کو قتل کیا اس نے، لیکن ایسے کہ جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، کیونکہ ناحق قتل کیا گیا۔ اور جس نے کسی کو ناحق قتل سے بچایا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک کا قاتل سب کا قاتل، اور ایک کا بچانے والا سب کا بچانے والا قرار پائے گا۔ ناحق قتل کرنا تو اس کے بارے میں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کا قانون توڑنے اور ملک میں فساد کرنے کی کوشش کریں گے ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں، یعنی بغاوت کے لیے، فساد کے لیے یہ سزا دی جائے گی کہ ان کو قتل کیا جائے، یا پھر ان کو سولی دینا، یہ دوسرا آپشن، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے، یا انہیں ملک سے نکال دیا جائے۔ اب یہ الگ الگ جو سزائیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کیا جرم ہے۔ یہ سزائیں ان کے جرم کے مطابق ہوں گی۔ بہت زیادہ شدید اگر کوئی فساد یا بغاوت کرتا ہے تو اس حساب سے اس کو اس طرح کی سزا ملے گی، اور سزا حاکم دے گا۔ رکو نمبر 6 ہے، آیہ نمبر 35 سے لے کے 42 تک، جس میں چوری کی سزا کے بارے میں اور انصاف کا فیصلہ اس کے بارے میں ہے۔ اے ایمان والو، ہر حال میں اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے ڈرتے رہو کہ اگر نافرمانی کریں گے تو نتیجہ تمہارا برا ہوگا، اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ڈھونڈتے رہو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو۔ آگے فرمایا، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اگر کوئی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جہاں بھی یہ رول اپلائی کیا گیا ہے وہاں پر چوری بہت کم ہوتی ہے اس کنٹری میں۔ تو یہ جو بھی حکم ہے وہ کوئی ایسے نہیں کہ سخت حکم ہے، بلکہ یہ ہر ایک کی فائدے کے لیے ہے۔ اور چوری کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کئی حدیثیں ملتی ہیں، الگ الگ حدیثیں، اور کئی علماء نے الگ الگ باتیں کی ہیں کہ چوری یعنی یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی چیز۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کہا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کی حرکات سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں، زبان کے مومن ہیں، دل کے کافر ہیں، جھوٹے ہیں اور کافروں کے جاسوس ہیں، کتاب اللہ میں وہ ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ یا آپ کے پاس کوئی فیصلہ کرنے لائے تو آپ انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ یعنی یہ یہود کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان کی کتاب میں وہ دیکھتے تھے کہ بہت سخت قانون ہے، تب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے معاملات میں فیصلہ کر دیں، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر ان کے کتاب میں ایزی کچھ آپشن مل جائے تو ہم یہی کریں گے، تو اس کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، مگر یہ آپ سے کیوں فیصلہ کرانے لگے؟ ان کے پاس تو تورات ہے، تو کیوں آ رہے ہیں تمہارے پاس؟ اس میں اللہ کے احکام موجود ہیں، لیکن یہ اس سے پھر جاتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اسلام نہیں لایا ہوا ہے، لیکن میں نے وہی بتائی کہ ان کے مقصد کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے۔ پھر رکو نمبر 7 ہے، آیہ نمبر 42 سے لے کر 50 تک، جس میں کتاب الہی سے فیصلہ نہ کروانے والے کون ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کتاب کے اکارڈنگ فیصلہ کرنا ہے۔ کہا گیا یہود کو ملامت فرمائی گئی کہ یہ تمہاری کیسی بدبختی ہے کہ
جس کتاب کے تم خود گواہ ہو اور امین بنائے گئے تھے، اس کے احکام کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے کرانے سے تم گریز کر رہے ہو۔ تم کو بتایا گیا تھا کہ تمہارے کتاب کے حساب سے تم فیصلے کرو، لیکن اب تم پھر گئے۔ اس میں ہم نے فرض قرار دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے گی، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک کے بدلے ناک، کسی نے کسی کا ناک کاٹ دیا تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی، اور دانت کے بدلے دانت، یعنی کسی نے کسی کا دانت اکھیڑ دیا تو اس کی بھی دانت اکھیڑی جائے گی، اگر ایک اکھاڑا ہے تو ایک اکھاڑی جائے گی، دو اکھاڑے ہیں تو دو۔ تو یہ ہم نے تمہاری کتاب میں بھی بتا دیا تھا، جو مسلمانوں کو بھی یہی ہم نے تعلیم دی ہے۔ اسی طرح زخموں کا بھی قصاص ہے، اگر کسی نے کسی کو زخم لگا دیے ہیں تو اس کو بھی زخم لگائی جائے گی، الا یہ کہ مظلوم معاف کرے۔ اگر مظلوم معاف کرتا ہے تو پھر اس کی معافی ہے، اس کو پھر بدلہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یاد رکھو، احکام الہی کے مطابق فیصلہ نہ کروانے والے ظالم ہیں۔ جو اللہ کے احکام ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرو، اگر نہیں کر رہے ہو تو تم سب ظالموں میں شامل ہوں گے۔ پھر آگے نصارہ کو بھی تنبیہ فرمائی کہ انہیں بھی اپنے تمام معاملات کے فیصلے انجیل کے مطابق کرانے کا حکم ہوا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ تمہارے جو بھی فیصلے ہیں وہ تمہاری کتاب انجیل کے مطابق کیا جائے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، جو اس کی خلاف ورزی کریں گے وہ نافرمان قرار پائیں گے۔ لیکن انہوں نے ویسے بھی انجیل کو پورا چینج کر دیا، آج جو بائبل ہے وہ انجیل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے چینجز لائے ہوئے۔ تو جو انجیل کے مطابق تھے وہ فیصلے کرنے کہا گیا تھا، لیکن قرآن آنے کے بعد اب فیصلہ قرآن سے ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قرآن مجید تمام اختلاف کے درمیان فیصلہ کرنے والا کلام بن کر اترا ہے۔ آپ اہل کتاب کی پرواہ نہ کریں اور تمام فیصلے قرآن مجید کے مطابق کریں، اور ہوشیار رہے کہ اہل کتاب تمہیں اپنی خواہشات کی طرف موڑنے نہ پائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہے وہ کہیں کہ نہیں ہماری کتاب میں ایسا ہے، تم ایسا کرو، اس طرح کی سزا دے دو یا اس طرح کا فیصلہ دے دو، نہیں، بلکہ قرآن میں جو احکام آئے ہوئے قرآن اور سنت کے مطابق پورے فیصلے کرنے ہوں گے۔ آگے رکو نمبر 8 ہے، آیا نمبر 51 سے لے کے 56 تک، جس میں یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اس کے بارے میں ہے۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو ان کو اپنا دوست بنائے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ اگر یہود کو بنا رہا ہے وہ یہودی، نصارہ کو بنا رہا ہے وہ یہ نصارہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حسن سلوک کی منائی نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک وہ کرنا منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان سے دلی دوستی وہ نہیں الاؤ ہے، اور ان کو قابل اعتماد دوست سمجھنا، بہت بھروسے والا دوست سمجھنا، جو کہے گا صحیح کہے گا، اس طرح سے دوست بنانا، یا اپنا رازدان دوست بنانا، سارے سیکرٹس اس سے شیئر کرنا، اس سے منائی ہے۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے اگر ہم دلی دوستی نہ رکھیں تو ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ منافق ہوتا ہے وہ ان سے دلی دوستی رکھتا ہے، ان پہ بہت بھروسہ کرتا ہے، اپنے راز بھی اس سے شیئر کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے، اور منافق کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اگر نہیں کریں گے تو شاید ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے، اور کل اگر ان کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ مصیبت میں آ جائیں گے ہم۔ حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اسلام کی فتح کے بعد ان کا سارا پول کھل جائے گا، تب ان کا کیا ہوگا؟ ان منافقوں کا۔ منافقین اگر مرتد ہونا چاہے تو ہو جائے، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، کیا وہ مرتد ہونا چاہتے ہیں، پھر جانا چاہتے ہیں اسلام سے، وہ ان کا محتاج نہیں ہے اللہ کہ وہ مرتد نہ ہو جائے۔ اللہ اسلام کی مدد یا سپورٹ کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا
جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ وہ اہل ایمان کے لیے نرم ہوں گے اور دین کے دشمن کفار کے لیے بہت سخت ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ایسے لوگ ہوں گے۔ پھر رکو نمبر 9 ہے، آیت نمبر 57 سے لے کے 66 تک۔ اس میں یہود کے جو برے خصائل ہیں، کیریکٹرز ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ یا کفار ہو، ان کو دلی دوست نہ بناؤ۔ آگے فرمایا، منافقوں کو نماز کے لیے بلاؤ تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں، ہنسی مذاق میں وہ لیتے ہیں منافق۔ آگے اہل کتاب سے خطاب ہے کہ اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنی رکھتے ہو یا ہم پر عیب لگاتے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ہم ایمان لائیں، اس لیے تم ہم سے دشمنی رکھتے ہو یا ہم پر عیب لگاتے ہو؟ آخرت میں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بد انجام کس کا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن پر اللہ کی لعنت کی گئی اور اللہ نے ان پر غصہ کیا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا، اور جنہوں نے باطل معبودوں کی عبادت کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یا ایسے دھوکے باز ہیں کہ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں۔ اب یہودی بھی جو تھے وہ سامنے کہتے تھے کہ ہم بھی اسلام لائیں، زبان سے اقرار کرتے تھے منافقوں کی طرح، مگر کفر تھا ان کے دل میں۔ ان کے اکثر افراد گناہ اور سرکشی میں تیز ہیں اور سود کی کمائی کھاتے ہیں۔ ان کے علماء جو ہیں وہ بے حس اور بے غیرت ہیں کہ انہیں برے کاموں سے منع ہی نہیں کرتے، سامنے دیکھتے ہیں کہ برے کام چل رہے ہیں تو بھی ان کو منع نہیں کرتے۔ یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دیکھیں کتنے بدتمیزی کرتے تھے یہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کی فٹکار ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں، کھلے ہیں؟ یہ لوگ حسد کے جوش میں جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کسی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ انہوں نے اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھ لیا، ان کو لگتا ہے کہ اسلام ان کا بڑا دشمن ہے، بہت خطرے والی چیز ہے۔ اگر یہ اس پر ایمان لے آتے تو در حقیقت تورات اور انجیل کو قائم کرنے والے ہوتے اور ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں کی کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے اگر یہ اسلام لاتے۔ ان میں سے کچھ میانہ اور رؤوف بھی ہیں، یعنی ان میں سبھی لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو درمیانہ روش رکھتے ہیں، ماڈریٹ کمیونٹی والے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ برے اعمال میں گرفتار ہیں۔ پھر رکو نمبر 10 ہے، آیت نمبر 67 سے لے کے 77 تک، جس میں نصارہ کے غلط اور مشرکانہ عقائد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ آپ ان اہل ایمان تک حق کو پہنچا دو، حق بات بتا دو، قرآن کی تعلیمات پہنچا دو، حدیثوں کی تعلیمات پہنچا دو، اور کہہ دو اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل اور اس قرآن کو قائم نہ کرو گے تو تم اصل دین پر نہیں ہو۔ اللہ سے نسبت صرف ان کو حاصل ہوگی جو ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے۔ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہودیوں کے پاس کئی رسول بھیجے جاتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ رسولوں میں سے بعض کا انہوں نے انکار کیا اور بعض کو تو انہوں نے قتل ہی کر ڈالا۔ ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے ڈھیل دیے جانے سے یہ گمان کر لیا کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اب اللہ ان کو جلد پکڑ نہیں رہا تھا، تو ان کو لگ رہا تھا کہ ہم بڑے پیارے ہیں اللہ کے، لاڈلے ہیں اللہ کے،
بیٹے ہیں، تو ان کو یہ ڈھیل ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ ان کو پکڑے گا نہیں۔ آگے فرمایا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا لیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تم سب اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے، لیکن عیسائیوں نے کیا کیا؟ ٹرینٹی بنا دی، یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنا دیا یا ان میں تین میں سے تین کہا، حالانکہ وہ اور ان کی جو والدہ ہیں، اب ٹرینٹی میں مریم علیہ السلام جو ان کی والدہ ہیں ان کو بھی انہوں نے شامل کر دیا کہ وہ بھی الہ ہیں۔ تو کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو والدہ مریم علیہ السلام تھی وہ خوراک کے محتاج تھے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، ان کے الہ ہونے کا کیا سوال؟ اگر الہ ہوتے تو ان کو کھانے کی کیا ضرورت ہوتی؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، باقی رسول جیسے تھے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں۔ اے اہل کتاب، دین میں ناحق غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ان گمراہوں کے پیچھے نہ پڑو جو خود بھی بھٹکے ہوئے اور دوسروں کو بھی بھٹکنے دے رہے ہیں اور تم کو بھی بھٹکا رہے ساتھ ساتھ۔ پھر لاسٹ رکو اس جز کا ہے 6 جز کا 11 نمبر، جس کا آدھا پارٹ 7 جز میں آئے گا، آیا نمبر 78 سے لے کے 86 تک، جس میں تبلیغ نہ کرنے والے کی سزا بتائی گئی ہے، جو تبلیغ نہیں کرتے، دین کا کام نہیں کرتے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، اور ان کی کیا سزا ہے وہ بتائی گئی ہے، اور نصارہ کے 2 گروہ ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ نافرمان اور حد سے بڑھنے والے ہو گئے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اور داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کی کیونکہ ان کی قوم نافرمان ہو گئی تھی اور حد سے بڑھ رہی تھی، اور یہ ایسے بے غیرت ہو چکے تھے کہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ تو اگر کوئی بری چیز دیکھے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو روکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم امر کر لیتے ہیں، یعنی اگر کوئی حکم ہے تو وہ بتا دیتے، جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ ایزی ہے بولنا، لیکن کسی کو کسی برائی سے روکنا مشکل کام ہے، اس کو روکتے نہیں ہیں۔ آج ہمارا بھی کیا حال ہے، برائی سے روکنا نہیں چاہتے کیونکہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح فزیکل یا مینٹلی ٹارچر کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو برائی سے منع نہیں کرتے، ہم اپنوں کو برائی سے منع نہیں کرتے، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں برائی تو منع نہیں کرتے، اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنوں کو روکے، مسلمانوں کو روکے، اپنے گھر والوں کو روکے۔ حسن حدیث ہے، ترمذی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، پھر تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم برائی سے روکتے نہیں ہیں لوگوں کو، یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی گی۔ تو لوگوں کو روکو، اپنے گھر والے اگر برے کریں ان کو بھی روکو، مسلمان برا کر رہے ایٹ لیسٹ ان کو تو روکو، غیروں کی بات بعد میں۔ یہود کے بارے میں فرمایا کہ آج بھی ان کی دوستی مشرکوں اور اللہ کے منکروں کے ساتھ ہے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان سے زیادہ ان کی دوستیاں ہیں۔ اگر ان کا اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان ہوتا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے۔ تم دیکھو گے کہ یہودی اور مشرک مسلمانوں کے سب سے زیادہ جانی دشمن ہیں۔ آج بھی یہود اور مشرک جو ہیں وہ سب سے سخت دشمن مسلمانوں کے ہیں، لیکن وہی نصارہ جو ہیں، تم نصارہ میں سے بعض ایسے لوگوں کو پاؤ گے
جو عالم ہیں اور تارک دنیا ہیں، یعنی دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے عبادت گزار جو لوگ ہیں، نصارہ، عیسائی، کرسچن، وہ ایسے لوگ ہیں جو اتنے شدید نہیں ہیں بلکہ دوست ہیں وہ، اور اپنی حق پسندی کی وجہ سے ان ایمان والوں سے محبت رکھتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ وہ حق کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ نصارہ میں سے کچھ لوگ آپ کو ملیں گے، اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے، ورنہ مشرک اور یہود سب سے سخت مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہاں پر پارہ 6 کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔